السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹ، آج ہم اردو مضمون پڑھنے جا رہے ہیں اور اردو میں آج ہم سٹارٹ کریں گے نظم نمبر 6 ہے نا، سبق نمبر 6 پر یہاں پر نظم۔ تو نظم کا نام ہے ماں باپ کا کہا مانو۔ اسٹوڈنٹ، ماں باپ والدین آپ کو پتہ ہے نا کیسے ہوتے، آپ کی کتنی کیئر کرتے ہیں۔ اس کے اکارڈنگ اسلامک نکات کیا دیے ہوئے ہیں، ہم اس پر ذرا روشنی ڈالیں گے۔ ماں باپ کی خدمت اور فرما برداری سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت اور فرما برداری سے یعنی جب آپ پیرنٹس کا سنتے ہو اور ان کی فرما برداری کرتے ہو تو فرما برداری یعنی جو انہوں کہیں وہ ماننا ہے نا، سننا، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور ایک اور بات ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ یہ ایک حدیث کے اکارڈنگ ہے نا، حدیث بھی ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ تو یہ بات بھی حدیث کے اکارڈنگ ہمیں یاد رکھنی ہے اسٹوڈنٹ، کہ پیرنٹس کا کیا مرتبہ ہوتا ہے، کیا مقام ہوتا ہے۔ تھرڈ پوائنٹ دیکھیں گے ہم، ماں باپ کے اولاد پر بڑے احسانات ہوتے ہیں ہے نا، ماں باپ کے جو ہے ان کے اولاد پر بڑے احسانات ہیں۔ ان کی نافرمانی کبھی نہ کرو ہے نا، یعنی ماں باپ کے اولاد پر بڑے احسانات ہوتے ہیں، ان کی نافرمانی کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ پیرنٹس کی نافرمانی یعنی ان کی کوئی بات نہ ماننا، یعنی ہر بات کو جو ہے سننا، کوئی بات کی نافرمانی کبھی نہ کرنا۔ اوکے اسٹوڈنٹ، اب چلیے ہم کیا کرتے ہیں، اس پر ایک کہانی کے طور پر ہم یہاں پڑھیں گے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ۔ ایک نوجوان کی کار تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ ایک نوجوان کی کار تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ اچانک اس کی کار سامنے سے آنے والی ٹرک کے نیچے آ گئی۔ ٹرک معلوم ہے نا، کار جو ہے ٹرک کے نیچے آ گئی۔ اس سے پہلے کہ لوگ اس کے پاس پہنچے، پیٹرول کی ٹنکی پھٹی اور اس کی کار کو آگ لگ گئی۔ یعنی جب تک لوگ وہاں پہنچتے تھے پیٹرول کی ٹنکی پھٹ گئی اور جو ہے وہاں پر آگ لگ گئی، اور پھر آگ نے کار کو پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یعنی کہ کار کو آگ نے اب پوری لپیٹ میں لے لیا، یعنی ہر طرف کار کے اب آگ لگ چکی تھی۔ تھوڑی دیر میں سڑک پر بڑا ہجوم ہو گیا۔ ہجوم یعنی بھیڑ، کراؤڈ ہو گیا۔ کچھ باہمت لوگ آگے بڑھے اور نوجوان کو کار سے نکالنے کی کوشش کرنے لگے۔ سب کے ذہن میں یہی بات آ رہی تھی کہ وہ بری طرح جھلس چکا ہے۔ سب کے دماغ میں یہی بات چل رہی تھی، سب کے ذہن میں یہی بات آ رہی تھی اسٹوڈنٹ کہ وہ اب بری طرح جھلس چکا ہے یعنی کہ اب وہ پوری آگ کے لپیٹے میں آ گیا اور زخمی ہو گیا ہوگا۔ اس طرح سے سب لوگ سوچ رہے تھے۔ اتنے میں سب خوشی سے اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کرنے لگے۔ اتنے میں جو ہے سب خوش ہو گئے اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کرنے لگے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اب دیکھیں اسٹوڈنٹ، ان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اتنا زبردست حادثہ ہونے کے باوجود نوجوان بالکل صحیح سلامت تھا۔ یعنی پہلے تو کار ٹرک سے ٹکرائی ہے نا، پھر اس کے بعد ٹنکی پھوٹی، آگ لگ گئی، ٹھیک ہے۔ آگ لگنے کے بعد لوگوں کو لگا تھا کہ وہ آدمی اب نہیں بچے گا، جل چکا ہوگا ہے نا۔ لیکن اتنا حادثہ ہونے کے باوجود، اتنا زبردست حادثہ ہونے کے باوجود نوجوان بالکل صحیح سلامت تھا، ٹھیک ہے۔ حاضرین میں سے ایک شخص نوجوان کے قریب آیا اور پوچھنے لگا، یعنی کہ حاضرین یعنی جو وہاں حاضر تھے، تو حاضرین میں سے ایک شخص آیا نوجوان کے قریب اور پوچھنے لگا
کیا تو نے کوئی ایسا عمل کیا ہے جس کے بارے میں تجھے یقین ہو کہ اس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے تجھے اس بھڑکتی ہوئی آگ میں بھی محفوظ رکھا ہے. یعنی اس سے وہ حاضرین میں سے ایک شخص آیا پوچھنے لگا کہ کیا تو نے کوئی ایسا عمل کیا ہے جس کے بارے میں تجھے یقین ہو کہ اس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے تجھے بھڑکتی ہوئی آگ میں بھی محفوظ رکھا ہے نا، محفوظ رکھا ہے یعنی حفاظت سے رکھا ہے. اوکے. اس نوجوان نے جواب دیا، ٹھیک ہے، اس نوجوان نے جواب دیا، ہاں آج مجھے پہلی تنخواہ ملی تھی. میں تنخواہ لے کر سیدھے اپنی والدہ کے پاس پہنچا اور روپے ان کے ہاتھ میں تھما دیے. تنخواہ یعنی پیمنٹ، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ. سیلری بھی جس کو کہہ سکتے ہیں اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے. اس کو سیلری ملی تھی، تو سیلری لے کر وہ سیدھی اپنی والدہ کے پاس گیا ہے نا، اور ان کے ہاتھ میں وہ سیلری تھما دی. ٹھیک ہے. میری والدہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی. یعنی اس کی والدہ جو ہے، اس نوجوان کی والدہ بہت خوش ہو گئی تھی. انہوں نے ہاتھ اٹھا کر مجھے دعا دی. یعنی کہ اس نوجوان کی والدہ نے ہاتھ اٹھا کر اس نوجوان کے حق میں دعا کی، اے میرے رب میرے لخت جگر کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھنا. یعنی کہ اس کی ماں نے دعا کی تھی ہے نا، اس نوجوان کی ماں نے دعا کی تھی کہ اے میرے رب میرے لخت جگر کو، لخت جگر یعنی کہ جگر کا ٹکڑا، ٹھیک ہے، دل کا ٹکڑا جس کو کہہ سکتے ہیں عام لفظوں میں. اس طرح سے میرے لخت جگر کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھنا. یعنی حفظ و امان یعنی کہ حفاظت میں، ٹھیک ہے، رکھنا. بس میرے رب نے میری والدہ کی دعا قبول فرمایا. یعنی اس کی والدہ کی دعا تھی اس نوجوان کے ساتھ. میں نے اپنی والدہ کو راضی کیا اور آسمانوں والے نے بھی مجھے ایک بڑی مصیبت سے نجات دی. یعنی کہ اس نوجوان نے والدہ کو خوش کیا، راضی کیا ہے نا، تو آسمان والا بھی اس نوجوان سے راضی ہو گیا اور ایک بڑی مصیبت سے اس کو نجات مل گئی. اس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں اسٹوڈنٹ کہ یہاں پر کتنی بڑے حادثے میں بھی جو ہے وہ نوجوان جو ہے حفاظت سے رہا، اللہ کے حفظ و امان میں رہا. یعنی اس کو دعا کس کی تھی؟ اس کی والدہ کی، اس کی ماں کی ہے نا. آج ہم نظم ماں باپ کا کہا مانو پڑھیں گے. اوکے اسٹوڈنٹ. آئی تھنک آج نہیں، ہم نیکسٹ پیریڈ میں جو ہے نیکسٹ کلاس میں ماں باپ کا کہا مانو یہ نظم پڑھیں گے. انڈرسٹینڈ؟ سی یو ٹوڈیز ہوم ورک. آپ کو کیا کرنا ہے اسٹوڈنٹ؟ یہ نظم آپ کے نوٹ بک میں، اردو نوٹ بک میں 1 ٹائم لکھنی ہے، وہ بھی پڑھتے ہوئے. سی آن پیج نمبر 36. انڈرسٹینڈ؟ اینڈ آئی شل اسٹاپ ہیئر. تھینک یو. جزاک اللہ. ٹیک کیئر. السلام علیکم.